جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں اور وہ جو بیانات دیتے ہیں اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ سیاستدان چاہے پاکستان کا یا امریکہ کا سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. سب کا مقصد صرف اقتدار میں رہنا اور بار بار الیکشن جیتنا ہوتا ہے، چاہے ان کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. نواز شریف کے بعد شاید سب سے زیادہ یو ٹرن لینے کا ریکارڈ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہی ہے، اور اگر ان کو ایک اور باری ملی گئی نا تو یقیناً وہ نمبر 1 ہو جائے گا. ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ نے نومبر میں صدارتی انتخابات کو ملتوی کرنے کی اپنی تجویز پر سخت رد عمل کے بعد اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ تاخیر نہیں چاہتے لیکن ممکنہ مسائل کی وجہ سے انتہائی فکر مند ہیں. پہلے صدر ٹرمپ نے جمعرات کے روز مشورہ دیا تھا کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات مؤخر کر دیے جائیں. انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ڈاک کے ذریعے ہونے والی رائے دہی سے 2020 کے صدارتی انتخابات تاریخ کے سب سے زیادہ ناقص اور دھوکہ دہی کے شکار انتخابات ہوں گے، اور یہ بات امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیموکریٹس ووٹنگ میں غیر ملکی اثر رسوخ کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ میل ان ووٹنگ جو ہے وہ غیر ممالک کے لیے ریس میں داخلے کا آسان طریقہ ہے، اور ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ان علاقوں کے لیے پہلے ہی تباہ کن آفت ثابت ہو رہی ہے جہاں اس کا تجربہ کیا گیا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 3 سوالیہ نشان لگا کے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ پوچھا تھا کہ اس وقت انتخابات کو مؤخر کر دیا جائے جب تک لوگ مناسب، درست اور محفوظ انداز میں سلامتی کے ساتھ ووٹ نہ دے سکیں. یعنی دھاندلی صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کی سپر پاور امریکہ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مجھے تو اس الیکشن کے بعد یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کی طرح اس بار امریکہ میں بھی دھرنا سیاست شروع ہونے کا اچھا خاصا امکان ہے. تاہم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بھی کہا، ان کے اس خیال پہ ڈیموکریٹس کے علاوہ خود ان کے حکمران جماعت ریپبلکنز کے اراکین کانگریس کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سابقہ ریمارک سے پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لیتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میں انتخابات کی تاریخ مؤخر کرانا چاہتا ہوں. آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں، میں دھوکہ دہی کا شکار ہونے والے انتخابات نہیں چاہتا. ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب امریکہ میں اپریل اور جون کے مہینے میں اقتصادی سرگرمیوں میں 32.9% کی گراوٹ جو ہے وہ درج کی گئی. یہ 1947 کے بعد سب سے بڑی گراوٹ ہے. یعنی امریکہ اپنے معاشی مسائل میں شدید پھنسا ہوا ہے، اور دوسری طرف رائے شماری کے اندازے کے مطابق صدر ٹرمپ اپنے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن سے پیچھے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ ریپبلکن کا گڑھ سمجھے جانے والے ٹیکسس، ایریزونا، جارجیا، ان سٹیٹس کے اندر بھی دونوں میں کانٹے کا مقابلہ اس وقت ہو رہا ہے. اور دوسری جانب ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کو خدشہ ہے کہ صدر ٹرمپ صدارتی انتخابات میں مداخلت کر سکتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کافی عرصے سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ کے خلاف بات تو کر رہے ہیں، یعنی پوسٹل بیلٹ کی، حالانکہ وائرس کے باعث ان کا پرائمری انتخاب میں بڑے پیمانے پہ استعمال ہوا تھا. ٹرمپ یہ انتخاب الزام بھی لگاتے ہیں کہ اسے دھاندلی ہو سکتی، تاہم انہوں نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ انتخاب میں شکست کی صورت میں وہ کیا نتائج تسلیم کریں گے یا کیا نہیں کریں گے. ڈیموکریٹک رہنما ڈین کلڈے کا انہوں نے ٹویٹر پہ کہا کہ موجودہ صدر جھوٹ بول رہے ہیں اور اقتدار میں رہنے کے لیے انتخاب ملتوی کرنے کی تجویز دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہر امریکی شخص کو ڈونلڈ ٹرمپ کی لا قانونیت اور آئین کو مکمل نظر انداز کرنے کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. سینیٹر اور ڈیموکریٹک رہنما ٹم اوڈال کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کسی بھی طرح الیکشن میں تاخیر نہیں کرا سکتے. ہم ان کی وبا سے نمٹنے میں نااہلی سے توجہ ہٹانے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ویسے امریکن پریزیڈنٹ کو صدارتی انتخابات کی تاریخ تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں. امریکن آئین کے روح سے یہ اختیار صرف امریکن کانگریس کو، اور ایسے کسی بھی اقدام کے لیے امریکن کانگریس سے منظوری لینا لازمی ہے. لیکن کانگریس سے اس تجویز کے حق میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ووٹ حاصل کرنا موجودہ صورتحال میں تو ممکن نہیں ہے. اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ متعدد امریکن اسٹیٹس یہ چاہتی ہیں کہ وبا کے باعث پائی جانے والی صحت کے متعلق تشویش کی وجہ سے ڈاک کے ذریعے ووٹنگ ہو. امریکہ کی تقریباً آدھی ریاستیں ووٹرز کو یعنی پوسٹل بیلٹ کی درخواست پہ ووٹ ڈالنے کی اجازت دے رہتی ہیں. یہ ریاستیں اپنے تمام ووٹرز کو ڈاک کے ذریعے بیلٹ پیپر بھیجیں گی، جو یا تو ڈاک کے ذریعے واپس آئے گا یا پھر الیکشن کے دن مجوزہ مقامات پہ واپس کر دیا جائے گا. اگرچہ کچھ ان پرسن یا بذات خود ووٹنگ کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن وہ محدود حالات میں ہی ہے. امریکن پالیٹکس نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق صدر ٹرمپ کے ٹویٹس اور سابقہ بیانات سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر نتائج ان کے حق میں نہ آئے تو شاید وہ نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیں. ڈیموکریٹس اور ان کے صدارتی حریف جو بائیڈن پہلے ہی اس ڈر کے باعث ووٹرز اور انتخاب کے تحفظ کی تیاری شروع کر چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ 3 نومبر کو ہونے والے انتخاب میں مداخلت کریں گے.
صدر ٹرمپ کے ڈاک اور ووٹنگ کے ذریعے دھاندلی کے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹنگ کے خلاف بات کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے دھاندلی ہو سکتی ہے۔ جون میں نیو یارک نے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر کے امیدوار کی پرائمری پول میں ڈاک کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی تھی، لیکن بیلٹ پیپر کی گنتی میں بہت زیادہ تاخیر ہوئی تھی اور نتائج ابھی معلوم نہیں۔ امریکن میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایسی بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ بہت سے بیلٹ پیپرز کی گنتی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح طریقے سے بھری نہیں گئے ہوں گے یا ان پہ نشان ہی نہیں ہوگا جسے پتہ چلے گا کہ ووٹنگ کے سرکاری طور پر بند ہونے سے پہلے بھیجے گئے تھے یا نہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن بھی کوئی مختلف شخصیت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں ان کے حامیوں کا خیال ہے کہ وہ خارجہ امور کے ماہر ایسے ہیں جیسے واشنگٹن میں کام کرنے کا کئی دہائیوں کا کیونکہ ان کو تجربہ ہے، جبکہ ان کے ناقدین کو لگتا ہے کہ وہ ایسے عمر رسیدہ شخصیت ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں اور اکثر ایسی حرکات کر بیٹھے ہیں جو شرمندگی کا باعث بن۔ جو بائیڈن مجمع کے سامنے جوش خطابت میں کئی مرتبہ ایسی باتیں کر چکے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوا۔ مثال کے طور پہ اپنی ریلیز میں انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد ملک کی شمال مشرق ریاست پینسلوینیا میں کوئلے کی کانوں میں کام کرتے تھے، اور یہ انہیں اس بات پہ غصہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو وہ موقع نہیں ملے جس کے مستحق تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آباء و اجداد میں کوئی بھی مائنر نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات اور ایسی کئی دوسری باتیں ایک برطانوی سیاستدان نیل کینوک کی تقریر سے چرائی تھی۔ نیل کینوک کے رشتہ دار واقعی مائنرز تھے۔ ویسے جو بائیڈن کی یہ تھرڈ پریزیڈنشل کیمپین ہے، مگر سیاست تو سیاست ہے نا، جھوٹ اور سچ تو چلتا ہی ہے، کاپی پیسٹ بھی چلتا رہتا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کی ان بونگیوں اور بے وقوفیوں کے باوجود حالیہ صدارتی مہم کے دوران انہیں سیاہ فام لوگوں کی زبردست حمایت حاصل ہے، اور وہ کریڈٹ باراک اوباما کو بہت زیادہ جاتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک صحافی نے لکھا ہے کہ بائیڈن کی صدارتی مہم چلانے والی پوری ٹیم اس کوشش میں نظر آتی ہے کہ کسی طرح انہیں بغیر تیاری کے بولنے سے روکا جا سکے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ اور صدارتی امیدوار جان کیری نے کہا کہ بائیڈن ایک ایسے سیاستدان ہے جو لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جن تک رسائی ممکن ہے، اور یہ سب حقیقی ہے۔ انہوں نے کوئی لبادہ نہیں اڑا، لیکن لوگوں کو ان سے زیادہ قربت کا بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ گزشتہ برس 8 خواتین نے ان پہ الزام لگایا کہ جو بائیڈن نے انہیں غیر مناسب طریقے سے چھوا، گلے لگایا، بوسہ لیا۔ امریکن ٹیلی ویژن چینلز پر ان کے کئی کلپ چلائے گئے جن میں مختلف عوامی مقامات میں خود آگے بڑھ کے خواتین سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں ایسے بھی مناظر ہیں جنہیں دیکھ کے بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خواتین کے بال سونگھ رہے ہیں، اور اس رد عمل پہ بائیڈن نے دعویٰ کیا یا وعدہ کیا کہ وہ آئندہ لوگوں سے ملنے کے دوران محتاط رہیں گے۔ تاہم مارچ میں ٹارا ریڈ نامی خاتون نے الزام لگایا کہ 30 ایئرز پہلے بائیڈن نے انہیں زبردستی ان کے ساتھ زیادتی کی۔ ان دنوں یہ خاتون بائیڈن کے دفتر میں ایک اسسٹنٹ کے طور پہ رہتی تھی یا کام کرتی تھی۔ بائیڈن نے اس الزام کی تردید کی اور ایک بیان جاری کیا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اب جیسے ریپبلکن پارٹی اس بات کو ضرور اچھالے گی کہ سابق صدر باراک اوباما کے وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے کہا تھا کہ بائیڈن کو پسند نہ کرنا ناممکن ہے، لیکن گزشتہ 40 برسوں کے دوران خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے تقریباً ہر معاملے پر ان کا موقف غلط رہا۔ ایک اور انکشاف بھی ہے کہ CIA کے ہاتھ لگنے اور جاری کی جانے والی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن نے اپنے حملہ آوروں کو حکم دیا تھا کہ باراک اوباما کو نشانہ بنایا جائے، لیکن ان کے نائب صدر جو بائیڈن کو نہیں، کیونکہ اسامہ سمجھتے تھے کہ بائیڈن صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہے اور ان کے صدر بننے کی صورت میں امریکہ بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اس دفعہ امریکہ کے دونوں صدارتی امیدوار اپنی مثال آپ ہے۔ اگر آپ ان کے نام بدل کے پاکستانی سیاستدانوں کے نام رکھ دیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ امریکہ میں اس وقت پاکستان کی سیاست ہو رہی ہے۔ دھاندلی، دھونس، دھوکہ، جھوٹ، نااہلی، کرپشن، اور اس بار کے امریکی انتخابات میں بطور کیمپین اب یہ سب چیزیں استعمال ہوں گی۔ لیکن اب تک ہونے والے جائزوں کے مطابق صدارت کی دوڑ میں بائیڈن صدر ٹرمپ سے 5 سے 10 پوائنٹ آگے ہیں، لیکن نومبر میں ہونے والے انتخابات ابھی بڑی دیر میں ہیں۔ راستے میں کئی واقعات ہو سکتے ہیں، پانسا پلٹ سکتا ہے۔ میں تو یعنی جن لوگوں سے بات ہوتی ہے کہتے ہیں خواہش ہے جی ٹرمپ دوبارہ صدر بن جائے، کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتے ہیں نا جس سے ایک شغل لگا رہتا ہے، جیسے ادھر ٹرمپ ہے ادھر اداکارہ میرا ہے، خبر بنتی رہتی ہے، دنیا محفوظ ہوتی رہتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں بتائیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔